بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہمارے اس چینل کے کنٹینٹ اور ہمارے اس ناول کو خوب انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آج کی ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے میری درخواست ہے کہ اگر آپ کو ہمارا یہ چینل اور اس کا کنٹینٹ پسند آ رہا ہے تو پلیز لازمی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں اور اس کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں، اور اگر آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی ناول سننا چاہتے ہیں تو آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کے ذریعے ہم سے کر سکتے ہیں۔ چلیے جی، ہم آج کی ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ سلطان منزل کی ویرانی قبرستانوں کے سناٹوں کو مات دیتی تھی۔ فروا اور مہر لان میں رکھی کرسیوں پہ بیٹھی کافی پی رہی تھی۔ رات قطرہ قطرہ پگھل رہی تھی۔ شمس سلطان اور سفیر اب تک گھر نہیں آئے تھے۔ یوسف سلطان تھوڑی دیر پہلے ہی سوئے تھے۔ اس وقت کرسی پہ بیٹھی مہرماں دور آسمان کو تاریک ہوتا دیکھ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے مہر، میں کتنی خوش ہوں۔ فروا کی طمانینت بھری آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ کیوں؟ مہر کی آواز بوجھل تھی۔ میرے پاس اب سب کچھ ہے۔ تم میری بہو بن گئی ہو۔ میرے شوہر کو اس کا خواب مل گیا ہے۔ اس گھر سے نگین کی کاربن کاپی نکل گئی ہے۔ جیسے میں نے چاہا تھا سب ویسا ہی ہوا ہے۔ عالم روح میں موجود کئی روحوں کو سکون نصیب ہوا ہوگا، وہ آنکھیں موندے پرسکون سی کہہ رہی تھی۔ میری بہن کے بارے میں اس طرح مت بولیں۔ مہر نے ان کو ٹوکا تھا۔ اسے بہت یاد کرتی ہو، پتہ ہے؟ پتہ نہیں وہ لڑکا اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہوگا۔ وہ اسے پیسے تک نہیں دیتا۔ آج اس نے اپنی ساری جولری منگوائی ہے مجھ سے، اللہ جانے کس حال میں ہوگی، کیا ضرورت پیش آئی ہوگی وہ آسمان کو دیکھتی بول رہی تھی۔ فروا نے نخوت سے سر جھٹکا تھا۔ میری بلا سے وہ بھاڑ میں جائے۔ سفیر ڈرنک کرنے لگے ہیں۔ ممانی مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں ان کو کیسے روکوں۔ وہ بہت اپسٹ ہیں، ان کا دل بری طرح سے ٹوٹا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں دوبارہ اسے جوڑ پاؤں گی۔ مہر نے بات بدل لی تھی۔ فروا کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ مہر، تم ایک عورت ہو، تم سے ایک مرد قابو نہیں آ رہا۔ کیا تمہیں یہ سب بھی میں بتاؤں؟ اسے محبت دو، اپنا عادی بناؤ اور خود ہی تمہاری طرف مائل ہو جائے گا۔ تم محبت کرو، بغیر محبت کے گھر نہیں بنتے۔ اس کے لیے اگر حال سلطان کا لسر ورژن بھی بننا پڑے تو بن جاؤ۔ خیر یہ بتاؤ بابا جان کا کیا سلوک ہے تمہارے ساتھ؟ مہر دل کھول کر مسکرائی تھی۔ ابا میرے ہیں ممانی، اب سب کرائسس میں ایک بات ہے۔ ان سب کرائسس میں بس ایک بات ہے جو اچھی ثابت ہوئی ہے۔ مہرماں کو یوسف سلطان مل گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے وہ سارا دن مجھ سے بات کرتے ہیں، میرے ہاتھ سے چائے پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اور انہوں نے میرا ہاتھ چوما۔ مجھے میرا باپ مل گیا ہے، مجھے ابا مل گئے ہیں۔ نعمت تو اللہ نے مجھے دی ہے، کرم تو اس کا مجھ پہ ہوا ہے۔ آپ کیا خوش ہوں گی جتنی میں ہوں، اور تمہیں خوش دیکھ کر میں خوش ہوں، کیونکہ اس دنیا میں تمہیں فروا سے زیادہ محبت کوئی نہیں کر سکتا۔ تم مجھے سفیر سے بھی زیادہ عزیز ہو۔ فروا سلطان تمہارے لیے مر بھی سکتی ہے اور مار بھی سکتی ہے، یاد رکھنا۔ اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھے یاد دہانی کروا رہی تھی۔ مہر دور آسمان کو دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ وہ دونوں ایک 3 منزلہ بلڈنگ کی دوسری منزل کے ایک فلیٹ کے دروازے پہ کھڑے تھے۔ عمر نے بیل بجائی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا تھا اور ایک 27-28 سالہ دبلی پتلی سی لڑکی دروازے پہ نمودار ہوئی تھی۔ عمر کو دیکھ کر وہ دل سے مسکرائی تھی۔ اس کی رنگت سانولی تھی، آنکھیں سنہری، بال چھوٹے کٹے ہوئے جو بامشکل گردن کو ڈھانپے ہوئے تھے۔ اس نے ڈھیلی سفید شرٹ کے ساتھ ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ وہ پرکشش تھی، بہت زیادہ، اتنی کہ اگر کوئی اس کو ایک بار دیکھے تو دوبارہ ضرور دیکھنا چاہے گا۔ الفا، عمر، آج تمہیں میری یاد کیسے آئی؟ وہ نروٹھے پن سے شکوہ کر رہی تھی۔ الفا اس بھیڑیے کو کہا جاتا ہے جو سفر کے وقت قافلے کا سردار ہوتا ہے۔ عمر بغیر جواب دیے اندر داخل ہو گیا تھا۔ اسی وقت اس لڑکی کی نظر حالے پہ پڑی تھی۔ چونکہ وہ عمر کے پیچھے کھڑی تھی سو اس کو نظر نہیں آئی تھی، یا پھر اس نے دیکھنا نہیں چاہا تھا۔ تم بھی آ جاؤ، اس نے اب حالے کو بھی اندر بلا لیا تھا۔ اندر آؤ تو فلیٹ کی ساری دیواروں پہ جا بجا
اسٹکی نوٹس لگے ہوئے تھے۔ فلیٹ کی حالت اب ترتیب، صوفے پہ رکھے کشن اب زمین کی زینت بنے ہوئے تھے۔ کافی کے خالی مگز اور آرڈر کیے ہوئے کھانے کے ڈبے میز پہ پڑے تھے۔ وہ لڑکی جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی پھوڑ تھی۔ عمر نے ناپسندیدگی سے اپنے اطراف میں نظر دوڑائی تھی۔ وہ لڑکی اب بھی چبھتی نظروں سے عمر کو دیکھ رہی تھی۔ مس لیل سکندر، میں نے آدھا گھنٹہ پہلے تمہیں کال کی تھی، اگر تم چاہتی تو گھر صاف بھی کر سکتی تھی، وہ کھانے کے ڈبے اٹھاتا ہوا بول رہا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا الفا عمر اپنی زوجہ کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، ورنہ ضرور سارے گھر کو رگڑ کر صاف کرتی۔ وہ اب نیچے پڑے کشن اٹھاتی کہہ رہی تھی۔ حالے خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے پاس بولنے کو کچھ نہیں تھا۔ عمر بغیر کچھ کہے ڈبے کو کچرے میں پھینک آیا تھا۔ آپ یہاں آ کر بیٹھ جائیں، وہ سنگل صوفے کی طرف اشارہ کرتا حالے سے کہہ رہا تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے بیٹھ گئی تھی، غیر آرام دہ سی۔ چند منٹ تک عمر اور لیل چیزیں سمیٹتے رہے۔ اب لیل کا فلیٹ ذرا بیٹھنے کے قابل ہو گیا تھا۔ عمر حالے کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھ گیا تھا، لیل اس کے ساتھ کاؤچ پہ بیٹھی تھی۔ بیچ میں لکڑی کی میز رکھی تھی۔ یہ میری بیوی ہے، حالے سلطان، عمر نے گلا کھنکار کر تعارف کروایا تھا۔ حالے نے سلگ کر اس کو دیکھا تھا۔ لیل اب غور سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ ظاہر ہے میں جانتی ہوں اس نے رپورٹرز کو جو وہ تعارف کروا دیا تھا تمہاری بیوی نے، اسے کون بھول سکتا ہے؟ اس کے لہجے میں طنز نہیں تھا، اس کا لہجہ عام سا تھا۔ میں یہاں آپ کے پاس ایک کام کے سلسلے میں آئی ہوں، اگر ہم میری پرسنل لائف کو ڈسکس کرنے کے بجائے وہی بات کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا، حالے سارے وقت میں پہلی بار بولی تھی۔ لیل سکندر نے جانچتی نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ میں نے سوچا کچھ باتیں پہلے ہو جائیں تو بہتر ہے، کیونکہ کام کے وقت میں کوئی فضول بات نہیں کرتی، لیکن خیر جو تم چاہو بتاؤ، کیا کام ہے؟ کیا مجھے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ عمر نے تمہیں اغوا کیسے کیا تھا؟ وہ ہتھیلی تھوڑی تلے جمائے پرتجسس انداز میں پوچھ رہی تھی۔ عمر آپ کا دوست ہے، کیا آپ اس کے بارے میں بھی مجھے معلومات دیں گی؟ حالے ذرا حیران ہوئی تھی۔ میرے کام میں کوئی دوست دشمن نہیں ہوتا، اگر تم کہو تو میں اپنے باپ کی ڈیٹیل بھی دے دوں گی۔ اور ایک اور بات، الفا عمر میرا صرف دوست نہیں ہے، اگر تم نہ آتی تو اب تک میں اس سے شادی کر چکی ہوتی، وہ حالے کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ عمر جو جتاتی نظروں سے حالے کو دیکھ رہا تھا، لیل کی آخری بات پر گڑبڑا سا گیا تھا۔ میری طرف سے ابھی قاضی بلوا لیں؟ اوکے، مجھے کچھ گاڑیوں کی ڈیٹیل چاہیے اور ایک آدمی ہے، اس کے بارے میں بھی کچھ معلومات چاہیے، لیکن ذرا جلدی، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میرے پاس فوٹیج ہے، آپ کو بھیج دیتی ہوں۔ اوکے، حالے نے آخر میں سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ میں گاڑیوں کو نہیں، لوگوں کو انویسٹیگیٹ کرتی ہوں، یہ میرا کام نہیں ہے، لیکن خیر تمہارا یہ کام میں کسی اور سے کروا دوں گی، اور جس آدمی کی ڈیٹیل تمہیں چاہیے کچھ دن تک مل جائے گی۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گی کہ اس کام کو جلد از جلد کر لوں، یہ تمہیں میرا فیور ہوگا، وہ سوچ کر کہہ رہی تھی، لیکن میں آپ کو پھر بھی پے کروں گی۔ حالے مصر ہوئی تھی۔ لیل اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ ہنی، میں نے کب کہا کہ میں تمہارا کام فری میں کروں گی؟ فیور کا مطلب تھا میں تمہارا کام جلدی کروں گی۔ پیسوں کے معاملے میں میں اپنے باپ کو بھی نہیں بخشتی، 1 گھنٹے کا 3000 چارج کروں گی، میں منظور ہے تو ڈیل ڈن کرتے ہیں، بیل کر دو، وہ کہتی کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اوکے، مجھے منظور ہے، حالے نے پیچھے سے آواز لگائی تھی۔ عمر ان دونوں سے بے نیاز اپنے موبائل پہ کسی کو میسج کر رہا تھا۔ اپنا ایڈریس لکھوانے کے تھوڑی دیر بعد وہ ٹرے میں 3 مگ لیے چلی آئی تھی۔ لیل کے کافی پیتے ہوئے حالے نے اس کو فوٹیج بھیج دی تھی۔ باقی سارے معاملات بھی طے ہو گئے تھے۔ تب ہی حالے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے کافی نہیں پی تھی، اس کا کپ اب انچھوا رکھا ہوا تھا۔ عمر اس کو دیکھ کر اٹھا تھا۔ وہ دونوں دروازے کے باہر تھے جب لیل نے عمر کو کوہنی سے پکڑ کر روک لیا۔ حالے نے اس طرف نہیں دیکھا تھا، وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ اب عمر کی طرف دیکھ رہی تھی، جانچتی، ایکس رے کرتی نظریں۔
اس کو اس سب میں کیوں گھسیٹ رہے ہو الفا؟ تمہیں نہیں لگتا یہ اس کا ٹائپ نہیں ہے؟ وہ ایک مغرور اور ایلیٹ کلاس کی لڑکی ہے، اسے فیشن اور کھانوں تک رکھو، وہ اس ماحول میں سروائیو نہیں کر سکے گی، اس کے اندر اب بھی معصومیت باقی ہے، وہ یہ سب نہیں جھیل سکے گی۔ اس کی آنکھوں میں تفکر تھا، عمر نے نرمی سے اپنی کونی چھڑوائی تھی، اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا اور بولنا شروع کیا تھا، جو عورت ذلت جھیل لیتی ہے اور وہ پھر سب کچھ جھیل سکتی ہے، تمہیں پتہ تو ہوگا وہ معراج سلطان کی بیٹی ہے، انہوں نے آخری وقت یہ مجھ سے کہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو خدا کے بعد میرے حوالے کر رہے ہیں، تم جانتی ہوگی ان کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ میں ان کی بیٹی کو روٹی کپڑا اور مکان یہ سب کچھ دوں یا پھر ان کو ٹپیکل بیوی بنا کر رکھوں، ان کا مطلب میں سمجھ گیا تھا اور اب میں وہی کر رہا ہوں، تم مجھے کرنے دو، ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے دو۔ معصوم تو تم بھی تھی لیل، تم نے بھی تو سروائیو کیا ہے نا؟ اس کا لہجہ نرم تھا، جبکہ لیل اب بھی متذبذب سی تھی۔ میں یتیم تھی عمر، میں نے اپنے ماما بابا کو دیکھا تک نہیں تھا، میرے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، مجھے اپنے لیے خود کھڑا ہونا تھا۔ وہ جھنجھلائی تھی۔ بس پھر فکر مت کرو، اب وہ بھی یتیم ہے اور اس نے اپنے ماں باپ کو دیکھ رکھا ہے، ایسا یتیم زیادہ خطرناک ہوتا ہے، تم اس کو چھوڑو، اس کے لیے عمر حیات ہے، اپنا کام کرو۔ اوکے۔ وہ اس کو اسی دروازے پہ چھوڑ کر آگے بڑھ گیا تھا۔ رات کے تقریباً 12 بج رہے تھے جب وہ دونوں لیل کے فلیٹ سے نکل کر گاڑی میں آ کر بیٹھے تھے۔ حالے نے آتے ہی شیشہ کھول دیا تھا، اس نے شام میں بھی یہی کیا تھا۔ عمر نے نوٹ کیا تھا لیکن کچھ کہا نہیں۔ آپ کو گرمی لگ رہی ہے کیا؟ بالآخر اس نے پوچھ لیا تھا۔ تم مجھ سے صرف کام کے وقت مخاطب ہوا کرو، مجھے تمہاری آواز سے کوفت ہوتی ہے، اور میرے معاملات میں دخل مت دیا کرو، تمہارا اور میرا تعلق صرف کام تک کا ہے، آئندہ کسی کے سامنے مجھے اپنی بیوی تعارف مت کروانا، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وہ کھڑکی سے باہر دوڑتی گاڑیوں کو دیکھتی کہہ رہی تھی، آپ کو صرف میرا ہی قصور کیوں لگتا ہے؟ آپ کی شادی سفیر سے نہ ہو، اس کے لیے آپ کی چچی بھی تو آپ کے اغوا میں شامل ہو سکتی ہیں، میں بھلا ایسی کوئی حرکت کیوں کروں گا؟ اس بات کا کوئی لاجک ہی نہیں ہے۔ آپ ایک بار ٹھنڈے دماغ سے سوچیں تو صحیح، تصور کا دوسرا رخ بھی دیکھیں۔ وہ اس کو دیکھ کر کہہ رہا تھا، جب کوئی لڑکی سارے جہان میں بدنام ہو جاتی ہے، جب اس کی شادی ٹوٹ جاتی ہے، جب اس کی محبت اسے چھین لی جاتی ہے، اس کے خاندان والے اس کو ڈس آن کر دیتے ہیں، اس کا باپ اس کی شادی اسی مجرم سے کروا دیتا ہے، تو تصور کا کوئی اور رخ نظر نہیں آتا، پھر چیزوں میں لاجک نہیں نظر آتی، بس جو چیز نظر آتی ہے وہی حقیقت ہے، اور میں نے خود کو تمہاری گاڑی میں تمہارے گھر میں دیکھا ہے، اس لیے میرے لیے یہی حقیقت ہے۔ تم پہ عمر میں تم پہ اعتبار نہیں کرتی، سو اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارا اعتبار کروں تو تمہیں اس کو کمانا ہوگا۔ اعتبار بھیک میں نہیں ملتا، میرے پاس کوئی ٹھوس ثبوت لاؤ، میں کر لوں گی اعتبار، میں مان لوں گی کہ تمہاری بات۔ وہ اب بھی باہر ہی دیکھ رہی تھی، اس کے لہجے میں تپش تھی۔ آپ اپنے معاملے میں نہ صحیح، جج صاحب کے معاملے میں تو مجھ پہ اعتبار کر سکتی ہیں۔ وہ مصر ہوا تھا، حالے نے چہرہ اس کی جانب موڑ لیا تھا، اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے۔ عمر نے بے اختیار نظریں چرائی تھیں۔ اس دن میرے باپ کے آفس میں میرے چچا اور میرے باپ کے قاتل کو دیکھ کر تمہارا خون نہیں کھولا، تم نے ان سے معذرت کی، تم ان کے سامنے جھکے۔ عمر، اس دن تم نے اپنا رہا سہا مقام بھی کھو دیا، ایک ذرا سا جو کہیں اعتبار تھا نا کہ تم میرے باپ کے ساتھ مخلص ہو، تم نے اس کو بھی ختم کر دیا۔ تم ان سے محبت نہیں کرتے، تم صحیح کہہ رہے تھے، مرنے والا میرا باپ تھا، تمہارا نہیں۔ اس دن میں نے دیکھ لیا، اس کے لہجے میں کاٹ سی تھی۔ عمر کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے تھے، جیسے بہت سارا اشتعال اندر دبا لیا ہو۔ آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ میری جج صاحب سے محبت کو جج کریں۔ اس دن مسز ہالے، اس دن شمس کو وہاں دیکھ کر میرا خون بھی کھولا تھا، میرا دل بھی کیا تھا کہ میں چیخوں چلاؤں، غصہ کروں، روؤں یا پھر شمس کو مار دوں۔ ہاں، یہ آسان تھا۔ میں نے جب وہ ویڈیو دیکھی تھی تب میں آپ کی طرح رو نہیں رہا تھا، میں اپنی گن لوڈ کر کے سلطان منزل گیا تھا۔ وہ بول رہا تھا اور ہالے سن رہی تھی، لیکن پھر میں نے سوچا اس طرح تو وہ ایک ہی
بار مار جائے گا، یہ موت تو بس خدا کے اختیار میں ہے، کیا ہوگا کہ بچ جائے۔ نہیں، میں اس کو ایسے نہیں مار سکتا تھا، میں اس کو تڑپا تڑپا کر ماروں گا۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹا ہوں، لیکن اس لیے نہیں کیونکہ میں بزدل ہوں، اس لیے کیونکہ میں بھیڑیا ہوں اور میں بھیڑیے کی طرح شکار کروں گا۔ 2 قدم پیچھے ہو کر وار کروں گا۔ اس کی آنکھوں میں جیسے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ ہالے نے تعجب سے اس کو دیکھا تھا، افسوس سے سر کو نفی میں ہلایا تھا اور پھر بولی تھی، تمہیں شرم نہیں آتی ایک ایسے جانور سے خود کو ملاتے ہوئے جس کا نام ہم تب لیتے ہیں جب کسی کے ساتھ انتہا کا ظلم ہوا ہوتا ہے، جہاں بے حسی کی داستان رقم ہوتی ہے، جہاں صفاقی ہو، جہاں بیجا دہشت ہو۔ وہ ایک غلیظ جانور ہے، تم اشرف المخلوقات ہو کر خود کو ایک جانور سے ملا رہے ہو۔ اس کی آواز میں ملامت تھی۔ عمر نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا، اس نے سامنے دیکھتے ہوئے بولنا شروع کیا تھا، بھیڑیا ظالم ہے، سفاک ہے، بے حس بھی ہے، لیکن صرف اور صرف اپنے دشمن کے لیے۔ بھیڑیا جنگلوں سے نکل کر ریپ نہیں کرتا، بھیڑیا ایٹم بم نہیں گراتا، بھیڑیا گن اٹھا کر لوگوں کو نہیں مارتا، بھیڑیا بم دھماکے نہیں کرتا۔ آپ کہتی ہیں بھیڑیا غلیظ ہے، کیا ہم انسان سے زیادہ ہے؟ بھیڑیا یا اپنی محرم مونس پہ جھانکتا تک نہیں، بھیڑیا قبر میں لیٹی عورت کو نکال کر زیادتی نہیں کرتا، بھیڑیا اپنے بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہوم میں نہیں چھوڑ کر آتا، بلکہ جب اس کے ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں وہ ان کے لیے کھانا لاتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے۔ بھیڑیا اپنے شریک حیات سے بے وفائی نہیں کرتا، وہ ایک مونس بھیڑیا کے ہوتے ہوئے کبھی دوسری کو دیکھتا تک نہیں ہے، وہ ہر دوسرے مرد کی طرح اپنی بیوی کو دھوکہ نہیں دیتا، وہ ہم اشرف المخلوقات کی طرح اپنی دینی بھائیوں کو گدھے اور کتے کا گوشت نہیں کھلاتا، وہ کبھی بھی مردار نہیں کھاتا، نہ کھلاتا ہے۔ بھیڑیا یا کبھی اپنی آزادی پہ سمجھوتا نہیں کرتا، یا اسے پھر جس دن قید کر لو وہ اسی دن کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ ہم لوگوں کی طرح غلامی پسند نہیں کرتا۔ آزاد تو ہم پیدا ہوئے تھے، عقل و شعور تو ہم میں ہونا چاہیے تھا، ہم کیوں بن گئے غلام؟ بھیڑیا تو انتہائی نفیس اور مہذب جانور ہے، گن تو ہم انسانوں نے پھیلایا ہے، ظلم تو ہم انسان کر رہے ہیں، صفاقی تو ہم پہ ختم ہے، غلیظ ترین تو ہم ہوتے جا رہے ہیں۔ آئندہ اگر کہیں کوئی ظلم کوئی زیادتی ہو تو یہ مت کہیے گا کہ انسان بھیڑیا نکلا، بلکہ یہ کہیے گا کہ انسان کی انسانیت ختم ہوگی، کیونکہ بھیڑیا برا نہیں ہوتا، انسان زیادہ برا ہوتا ہے۔ وہ بول کر خاموش ہو گیا تھا، اس کی لہجے میں کبھی بھی طنز نہیں ہوتا تھا، برتری کی خواہش بھی نہیں ہوتی تھی، اپنی بات منوانے کی ضد بھی نہیں ہوتی تھی۔ وہ ایسے بات کرتا تھا جیسے کسی بہت ہی عزیز چھوٹے بچے کو سوال سمجھا رہا ہو۔ ہالے اس کو دیکھ کر رہ گئی تھی، وہ اپنی باتوں سے لاجواب کرتا تھا۔ ہالے نے اعتراف کیا تھا، شاید ولا کی ساری بتیاں روشن تھیں۔ ہارون شاید اپنے کمرے میں ایزل اور کینوس کے سامنے کھڑا ایک منظر پینٹ کر رہا تھا، گرے آنکھوں والا ایک لڑکا اور اس کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑاتی سیاہ آنکھوں والی لڑکی۔ لڑکے کی آنکھوں میں کرب تھا جبکہ مقابل کی آنکھیں سپاٹ تھیں۔ اب اس کے پاس رنگ بھی تھے، برش بھی تھا اور رنگوں کی پہچان بھی، بس آنکھوں کی چمک جیسے کہیں کھو سی گئی تھی۔ اسی وقت اس کے کمرے کا دروازہ کسی نے ہلکے سے نوک کیا تھا۔ ہارون کم ان کہہ کر پھر سے پینٹ میں محو ہو گیا تھا۔ دروازہ کھلا تھا، سامنے ایک 16 سالہ لڑکا کھڑا ہوا تھا، سیاہ جینز شرٹ میں بلوز۔ وہ دروازے کی چوکھٹ میں کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر تک کوئی آواز نہ پا کر ہارون نے مڑ کر دیکھا تو وہ چونک گیا تھا۔ حسن، تم آؤ بچے، اندر آؤ، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ ہارون خوش دلی سے کہہ رہا تھا۔ حسن بغیر کچھ کہے اندر آ گیا تھا اور کونے میں رکھے شاہانہ سے کاؤچ پہ بیٹھ گیا تھا۔ ہارون نے اپنے کمرے میں رکھی منی فریج سے 2 سافٹ ڈرنک کے کین نکالے تھے اور ایک اس نے اپنے ہاتھ میں لیا اور دوسرا حسن کو تھماتے ہوئے اس کے سامنے دوسرے کاؤچ پہ بیٹھ گیا تھا۔ اتنی رات میں کس کے ساتھ آئے ہو؟ اس نے جیسے بات کرنے کے لیے کوئی موضوع تلاش کیا تھا۔ ڈرائیور کے ساتھ اس نے ہلکی سی آواز میں جواب دیا تھا۔
اس وقت اگر کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیتے، تم اس وقت مت نکلا کرو حسن، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ تفکر سے کہہ رہا تھا، آج میرا رزلٹ تھا، میں نے میٹرک میں بورڈ ٹاپ کیا ہے، پہلے نمبر پہ آیا ہوں میں۔ وہ گین کو اپنے ہاتھ میں گھماتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ہارون خوش ہو گیا تھا، کیا واقعی چیمپئن تم نے پھر سے کر دکھایا یار، آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ چلو بتاؤ تمہیں کیا گفٹ چاہیے، وہ جو کہو گے وہی ملے گا، دل خوش کر دیا تم نے چیتے، براوو، وہ چہکتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ حسن نے نظریں نہیں اٹھائی تھیں۔ اماں، ماموں، آپ، مہر آپی، کسی کو بھی پتہ نہیں تھا نا؟ کسی کو میرا رزلٹ یاد ہی نہیں تھا؟ میں نے آج پورا دن انتظار کیا، کسی نے مجھے مبارکباد نہیں دی، حالے نے بھی نہیں دی، اس کو دینی چاہیے تھی، اس کو میرے پاس آنا چاہیے تھا۔ بابا کو میرا ٹیسٹ کبھی نہیں بھولتا تھا، وہ مجھے ہر دفعہ کچھ نہ کچھ گفٹ کرتے تھے۔ میرے رزلٹ والے دن وہ شام میں مجھے میری مرضی کی جگہ لے جایا کرتے تھے۔ میرے پاپا کے بعد حالے کو یہ سب کچھ کرنا چاہیے تھا، وہ میری بڑی بہن ہے۔ میں نے ان بچوں کی سٹوریز بھی دیکھی ہیں جو سیکنڈ آئے تھے، وہ سب کہیں نہ کہیں گھومنے گئے ہیں، کہیں ڈنر کرنے گئے ہیں، ان کو گفٹس ملے ہیں اور میں فرسٹ آیا ہوں، لیکن پھر بھی کسی نے مجھے پوچھا تک نہیں۔ وہ چہرہ جھکائے کہہ رہا تھا۔ ہارون کو اس کی آواز گلوگیر سی لگی تھی، اسے بے اختیار پچھتاوا ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر حسن کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ آئی ایم سوری حسن، ریئلی سوری، میں کفارہ ادا کروں گا جسے تم چاہو گے، اور حالے سے ناراض مت ہو، وہ ٹراما سے گزر رہی ہے، اس کے ساتھ کتنا برا ہوا ہے، اس کو سمجھو یار۔ حسن نے سرخ پڑتی آنکھیں اٹھائی تھی۔ ٹراما میں ہے وہ؟ ہاں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس کو ریسٹورنٹ جاتے ہوئے دیکھا تھا، وہ بھی اس عمر کے ساتھ۔ جانتے ہیں آپ مجھے کتنی تکلیف ہوئی ہے؟ میں تو اس سے ملنے جا رہا تھا، لیکن اسے اس آدمی کے ساتھ دیکھ کر میں واپس آ گیا تھا۔ اس کو اب ضرورت نہیں ہے میری۔ ہارون بھائی وہ اپنی زندگی میں مگن ہے، وہ غصے سے گھرایا تھا۔ حسن کام ڈاؤن یار، وہ اس آدمی کے ساتھ کسی کام سے ہی گئی ہوگی، تم اس کو تھوڑا سپیس دو، اور تم خود کو بھی کچھ وقت دو، تم بالکل نیڈی اور ڈیسپریٹ ہوتے جا رہے ہو، ایسا مت کرو اپنے ساتھ، اپنی بہن کو سمجھو، اس کا غم تمہارے غم سے بڑا ہے۔ آج میں بھی ملا تھا اس سے، اس نے مجھ سے بھی یہی کہا کہ اس کا اور میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے سامنے نہ آیا کروں، مجھے دیکھ کر اس کو تکلیف ہوتی ہے، تم سے کم از کم کچھ کہا تو نہیں نا؟ وہ اس کو سمجھا رہا تھا۔ حسن سب کچھ بھول کر اس کو دیکھے گیا۔ اس نے آپ سے دوستی ختم کر دی، مطلب اب آپ دونوں کبھی ساتھ نہیں ہوں گے، وہ آپ کو معاف نہیں کرے گی، اور آپ پھر بھی اتنے کول ہیں، آپ کو فرق نہیں پڑ رہا۔ میری بہن نے آپ کے ساتھ ہر تعلق ختم کر دیا اور آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مطلب آپ نے واقعی میری بہن کو دھوکہ دیا، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا اور بلند آواز میں کہہ رہا تھا۔ ہارون نہیں اٹھا تھا، وہ اس کی طرف اسی طرح بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، مجھے دیکھ کر اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے ہم دونوں کا تعلق برقرار ہے، وہ اب بھی میرے لیے فیل کرتی ہے۔ جس دن اس نے یہ کہا کہ اس کو میرے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارا تعلق تب ختم ہوگا اور اس کی نوبت میں آنے نہیں دوں گا۔ حسن بے دم سا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ یہ تعلق میرے لیے زندگی ہے حسن، میں نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا ہے، میں نے اس سے زبردستی شادی نہیں کی، صرف اس لیے کیونکہ میں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے نفرت نہ کرے، یہ چیز مجھ سے برداشت نہ ہوتی، لیکن دیکھو وہی ہوا۔ مگر تم دیکھنا، میں اس سے کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں اس پہ گیو اپ نہیں کروں گا، مجھے ہماری دوستی اور حالے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے، میں اس سے تعلق کو دوبارہ بنا لوں گا، چاہے جو مرضی کرنا پڑے۔ وہ حسن کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ حسن خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میری بہن کو ہرٹ مت کرنا ہارون بھائی، میں اس دفعہ معاف نہیں کروں گا، اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی تھی۔ ہارون نے اس کی آنکھیں دیکھی تھی، اور ابھی ذرا دیر پہلے جو غیبت کر رہے تھے اس کا کیا؟ ہاں، غیبت نہیں تھی، وہ بس اس کو عمر کے ساتھ دیکھ کر میرا خون کھول گیا تھا، اور ایک تو اس نے میری بہن کو اغوا کیا، اور پھر اب پتہ نہیں کس بات سے اس کو اتنا دھمکا رہا ہے کہ وہ اس کے ساتھ رہنے پہ مجبور ہے۔
فراڈ یہ آدمی، وہ سلگ کر بولا تھا۔ وہ دونوں کچھ ڈھونڈ رہے ہیں حسن، اور مجھے لگتا ہے میں ان کی مدد کر سکتا ہوں۔ وہ باہر ڈھونڈ رہے ہیں، جبکہ کھوئی ہوئی چیز کو سب سے پہلے اپنے گھر میں ڈھونڈنا چاہیے، وہ سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آپ کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ ہارون مسکرا رہا تھا دل کھول کر۔ کیونکہ میں سلطان منزل جا سکتا ہوں، وہ دونوں نہیں، اور گھر کا بھیدی ہی لنکا ڈھاتا ہے۔ کیا تم نے سنا نہیں؟ حسن نے افسوس سے سر ہلایا تھا۔ ڈائن بھی 7 گھر چھوڑ کر وار کرتی ہے، لیکن میں تو پاگل ہوں، اور پاگل سب سے پہلے اپنے گھر والوں پہ ہی وار کرتے ہیں۔ خیر چلو تمہیں گھر چھوڑاؤں۔ وہ اس کی گردن میں بازو ڈالتے آگے بڑھتا گیا تھا۔ جس کمرے میں ہالے رہ رہی تھی، یہ کمرہ عمر کے کمرے کے مقابل ذرا چھوٹا تھا۔ دروازے سے اندر آؤ تو سامنے والی دیوار کے ساتھ بیڈ رکھا ہوا تھا، ایک طرف بڑا سا صوفہ، اور بیڈ کے سامنے والی دیوار کے ساتھ ڈریسنگ ٹیبل رکھا ہوا تھا۔ الماری میں اب کچھ کپڑوں کا اضافہ ہو چکا تھا، جو کہ حالے نے شانوں کو پیسے دے کر صبح منگوائے تھے۔ کچھ کپڑے مہر نے بھیجے تھے۔ اب شکر یہ تھا کہ اسے کسی اور کے کپڑے نہ پہننے پڑتے۔ وہ اپنے بیڈ پہ لیٹی کچھ سوچ رہی تھی جب عمر بغیر دستک دیے اندر چلا آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ تھا۔ حالے سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ عمر کو دیکھ کر ایک بار پھر اشتعال در آیا تھا۔ تمہیں کسی نے تمیز نہیں سکھائی؟ کسی کے کمرے میں آنے سے پہلے نوک نہیں کرنا چاہیے؟ کیا خیال ہے تمہارا؟ وہ چبا چبا کر کہہ رہی تھی۔ اصل میں میری نوکری کی وجہ سے ہر جگہ بغیر اجازت جانے کا عادی ہو گیا ہوں۔ کبھی ریڈ تو کبھی چھاپا، کبھی کسی کو اٹھا کر لانا ہے تو کبھی کسی کے اڈے پہ پولیس لے کر جانی ہے۔ اب اجازت لیتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے، وہ عام سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ جبکہ حالے سلگ ہی تو گئی تھی۔ تم مجھے اپنی قابلیت اور مقبولیت کے قصے سنانے آئے ہو، یا پھر میری وجہ سے اپنی جاب کے جانے کا حساب لینے آئے ہو؟ میری جاب آپ کی وجہ سے نہیں گئی، وہ اس لیے گئی کیونکہ میں یہ چاہتا تھا۔ آپ تو خاموشی سے گزر رہی تھیں۔ ان رپورٹرز کے سامنے بولنے کا مشورہ میں نے دیا تھا۔ اب آپ پوچھیں گی کہ میں نے ایسا کیسے کیا، تو بتاؤں کہ میری جاب بہت ٹف ہوتی ہے۔ میں یا تو جاب کر سکتا تھا، یا پھر لیپ ٹاپ کو فضا میں بلند کیا، یا پھر کام۔ تم نے مجھے استعمال کیا، تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم نے ایک لڑکی کو استعمال کیا؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ بابا نے تم جیسے انسان کو اپنے قریب کیسے رہنے دیا؟ تم جیسے فراڈ کو، خود غرض آدمی کو پہچان کیوں نہ سکے تم؟ وہ ابھی کچھ اور کہتی جب عمر نے اس کی بات کاٹی تھی۔ اس سے پہلے کہ آپ میری شان میں مزید القابات کا اضافہ کریں، میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ پرسکون سا کہتا ہوا اس کے قریب آ کر بیٹھنے لگا تھا، جب حالے نے اس کو دیکھ کے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا تھا اور خود بیڈ سے نیچے اتر آئی تھی۔ یہ میرا کمرہ ہے عمر حیات، مجھے یہاں تمہاری موجودگی نہیں چاہیے۔ کراہیت آتی ہے مجھے تم سے۔ اگلی بار جب مجھ سے بات کرنی ہو تو اسٹڈی میں بلانا، کیونکہ وہ ہماری ورک پلیس ہے۔ یہ کمرہ میری پرسنل اسپیس ہے، آئندہ یہاں مت آنا۔ وہ بولتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ عمر اس کے پیچھے گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں اسٹڈی میں بیٹھے تھے۔ لیپ ٹاپ عمر کی گود میں رکھا ہوا تھا، حالے اس کے قریب رکھے سنگل صوفے پہ بیٹھی تھی۔ عمر اس کو کچھ بتا رہا تھا۔ اسکرین پہ وہی ریسٹورنٹ کی فوٹیج والا آدمی تھا۔ یہ آدمی، اس کا نام شیر علی ہے، 2 ماہ قبل منشیات کی اسمگلنگ کے کیس سے اس کو بیل مل گئی تھی، کیونکہ اس کے دوست طاقتور ہیں۔ سسٹم میں ان کے لوگ بیٹھے ہیں۔ یہ ایک نامی گرامی گنڈے ہیں، اغوا کار، ریپسٹ، قاتل۔ انسانی اسمگلنگ کوئی ایسا کام نہیں جو اس نے نہ کیا ہو۔ حالے آنکھیں چھوٹی کیے اس کو دیکھے گئی تھی۔ یہ آدمی جو ڈرائیور بن کر آیا تھا، یہ شیر علی کا بھائی ہے، ندیم علی، اپنے بھائی کے ہر کام میں برابر کا شریک۔ لیکن یہ اس طرح کام کرتے ہیں جیسے کوئی انڈر گراؤنڈ پولیس آفیسر۔ کبھی یہ سامنے نہیں آتے۔ تمہارا مطلب یہ ہے کہ اس بار یہ جان بوجھ کر سامنے آیا ہے؟ لیکن اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ حالے نے اس کو بیچ میں ٹوکا تھا۔ درست، یہ جان بوجھ کر سامنے آیا ہے۔ یہ بس ایک ڈسٹریکشن ہے۔ اس کے اوپر بہت لوگ ہیں۔ اس نے شروع دن سے کچھ نہ بولنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ ہر قسم کے ٹارچر کے بعد بھی اس نے منہ سے ایک لفظ نہیں نکالا۔ یہ اب تک گونگا ہونے کی اداکاری کر رہا ہے۔ اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ
لاسٹ ٹائم شیر علی کو جیل سے نکالنے میں کس نے مدد کی تھی؟ جس نے بھی کی ہوگی ہمارا دشمن وہی ہے، کیونکہ اسی فیور کے بدلے شیر علی اور اس کا بھائی یہ کام کر سکتے ہیں، ورنہ جیل سے نکلنے کے بعد اتنی جلدی وہ کوئی دوسرا کرائم صرف پیسوں کی خاطر نہیں کر سکتے، کوئی نہ کوئی ذاتی مفاد یا مجبوری ضرور ہوگی۔ عمر سنجیدگی سے بتا رہا تھا، اور مطلب بڑے ہی پروفیشنل لوگ ہائر کیے ہیں تم نے۔ کیا بات ہے تمہاری، تمہیں تو شروع سے ہی پتہ ہوگا کہ یہ کچھ بولے گا ہی نہیں، اور تم میرے ساتھ بیٹھ کر ان کو ڈھونڈنے کا ڈرامہ کرو گے، اور آخر میں خالی ہاتھ رہ جاؤں گی، اور تم عمر حیات تم ہیرو بن جاؤ گے۔ گریٹ! اس نے دوبارہ ہاتھ اٹھا کر اس کو شاباش دی تھی۔ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ میں اپنے اصل اغوا کار کے ساتھ مل کر اپنے نقلی اغوا کار کو کیوں ڈھونڈ رہی ہوں؟ میری عقل پہ کیسے پتھر پڑ گئے ہیں، میرا دماغ چل گیا ہے۔ وہ بلند آواز میں بول رہی تھی۔ عمر لب پیچھے اس کو دیکھے گیا تھا، پھر یکدم وہ اٹھا تھا، صوفے کے ہتھے پہ اپنا ایک ہاتھ رکھ کر وہ حالے کی جانب جھکا تھا۔ وہ دم سادے بیٹھی رہی تھی۔ حالے مہراج سلطان، میں نے آپ کو اغوا نہیں کیا، یہ بات آپ اپنے چھوٹے سے فتنہ دماغ میں بٹھا لیجئے، اور آپ میرے ساتھ کام اس لیے کر رہی ہیں کیونکہ آپ کے پاس میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے باپ نے آپ کو میرے ساتھ رہنے کا کہا ہے، کیونکہ آپ کے پاس جانے کو کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس اپنا حق لینے کے لیے تعلقات یا پیسے نہیں ہیں۔ آپ بس ایک بگڑی ہوئی رئیس زادی ہیں جسے بس فیشن اور کھانوں کے علاوہ کسی چیز کا علم نہیں ہے، جو کہ ہاتھ پاؤں مار کر اپنا مجرم ڈھونڈنے کی بجائے سارا الزام ایک ایسے شخص پہ لگا رہی ہیں جس کے خلاف اس کے پاس ایک ثبوت بھی نہیں ہے۔ اصل میں آپ کو میں بتاؤں آپ کیا ہیں؟ آپ ایک سست لڑکی ہیں جس سے کام نہیں ہوتا۔ آپ کا دماغ آپ کو غلط گائیڈ کر رہا ہے۔ آپ ہر قصور، ہر غلطی کو میرے کھاتے میں ڈالتی ہیں کیونکہ میں آسان ہدف ہوں۔ آپ مشکل کام کرنے سے ڈرتی ہیں۔ وہ پیچھے ہٹا تھا، بازو سینے پہ بلند باندھ لیے تھے، اور کہنا جاری رکھا، سو اب اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ میں نے آپ کو اغوا کیا ہے، زبردستی آپ کو اپنے ساتھ رکھا، تو ٹھیک ہے، میں نے یہ کیا۔ اب بتائیے کیا کریں گی؟ کیا ثبوت ہے؟ کون گواہ ہے؟ کسی عدالت میں جا کر میرے خلاف بات کریں گی؟ کون سے مارننگ شو میں جا کر اپنے دکھڑے سنائیں گی؟ کیونکہ میں سمجھ گیا ہوں آپ صرف یہی کر سکتی ہیں۔ اس کے لہجے میں تپش تھی۔ حالے کی رنگت سفید پڑنے لگی تھی۔ آپ کے غم نے آپ کے دماغ کو بند کر دیا ہے حالے، اس کو کھولیے، اس سے کام لیں، منہ سے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، ثبوت لا کر میرے منہ پہ ماریں۔ آپ مضبوط ہیں، باہمت ہیں، آپ وہی ہیں جس نے ایک 6 فٹ 1 انچ کے مرد کو اکیلے ہسپتال پہنچایا تھا۔ آپ وہی ہیں جس نے اپنے خاندان کی جدائی کو سروائیو کیا ہے۔ آپ وہی ہیں جس نے ذلت جھیلی ہے۔ جو عورت ذلت جھیل لیتی ہے وہ سب کچھ جھیل لیتی ہے۔ خود کو ضائع مت کریں۔ اب کے بار اس کا لہجہ نرم ہو گیا تھا۔ حالے بغیر کچھ بولے شاکی آنکھوں سے اس کو دیکھے گئی تھی۔ عمر چند قدم آگے آیا تھا، لیپ ٹاپ اٹھایا تھا اور حالے کی گود میں رکھا تھا۔ اس میں شیر علی کے سارے کیسز کی ساری ڈیٹیلز ہیں، پڑھیے، اور کس کیس سے کس نے اس کو نکالا ہے اس کی ڈیٹیلز۔ یہ اب اپنا فون ہاتھ میں اٹھا کر اس کے ہاتھ میں تھمایا تھا۔ میرے کانٹیکٹس لسٹ میں 10واں نمبر لیل کا ہے، اور 20واں ایک دوسرے انویسٹیگیٹر کا۔ جس کسی نے بھی شیر علی کو اس کیس سے نکالا ہے، ساری ڈیٹیلز آپ کو مل جائیں گی۔ آج رات ہی میں جا رہا ہوں، صبح آؤں گا۔ اگر آپ نے اپنا کام کر لیا تو ہم ٹیم رہیں گے، اور اگر نہیں کر سکی یا نہیں کرنا چاہتی تو جیسا آپ چاہیں میں کروں گا۔ بس ایک بات یاد رکھے گا، ساری دنیا آپ کی دشمن ہو سکتی ہے لیکن عمر حیات نہیں۔ وہ نرمی سے کہتا چلا گیا تھا۔ حالے وہیں بیٹھی رہ گئی تھی، ساکت شل۔ حسن سلطان جب اپنے کمرے میں آیا تھا تو اس کے بیڈ پہ پھولوں کا ایک بوکے رکھا ہوا تھا، ایک بڑا سا گفٹ کا ڈبہ بھی ساتھ ہی رکھا ہوا تھا۔ حسن متحیر سا چوکھٹ پہ کھڑا رہ گیا تھا، اور پھر اگلے لمحے وہ پلٹ کر اپنے بیڈ کے پاس آ گیا تھا۔ اس نے ڈبہ اٹھا کر دیکھا تھا، اس میں ایک ننھا سا کارڈ لگا ہوا تھا۔ اس پہ
بھیجنے والے کا نام لکھا تھا مہراج سلطان۔ حسن جہاں تھا وہیں تھم گیا تھا، اس کی سانس رک گئی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کارڈ کو دیکھے گیا تھا اور پھر بے دم سا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، آنکھوں میں نمکین پانی بھرنے لگا تھا۔ اس نے کارڈ کو ایک بار پھر اٹھایا تھا اور اس پہ لکھا نام ایک دفعہ پھر پڑھا تھا، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، اور پھر وہ پڑھتا ہی گیا تھا، پہلے زیر لب، پھر سرگوشی کے سر میں، اور پھر بلند آواز میں زور زور سے پڑھتا گیا۔ وہ شاید خود کو یقین دلانا چاہتا تھا۔ کارڈ کے کونے میں ایک اس شاپ کا نمبر لکھا تھا جہاں سے پھول لیے گئے تھے، اور اس نے جیب میں ٹٹول کر اپنا موبائل باہر نکالا تھا اور کارڈ کو دیکھتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے نمبر ڈائل کیا تھا۔ کال کے پک ہوتے ہی کسی پروفیشنل سے کی آواز کانوں سے ٹکرائی تھی۔ اپنی شاپ اور بات کرنے والے کا تعارف کروایا گیا تھا۔ حسن کے معنوں سماعتوں پہ پردے پڑ گئے تھے۔ میں حسن سلطان بات کر رہا ہوں، سلطان منزل سے۔ مجھے آج آپ لوگوں کی طرف سے ایک بوکے ملا ہے جس پہ مہراج سلطان لکھا ہے۔ کیا آپ بتا سکتی ہیں یہ پھول بھیجنے کے لیے آپ کو کس نے کہا تھا؟ حسن نے رک کر سوال کیا تھا۔ آواز سفر کرتے ہوئے فون کے اس بار گئی تھی۔ فون کان سے لگائے بیٹھی لڑکی کے کانوں میں سرگوشی سی کر کے کہیں مدھم ہو گئی تھی۔ جی سر، وہ پھول آپ کو ہماری ہی شاپ سے بھیجے گئے ہیں۔ اصل میں 1 مہینہ پہلے مہراج سلطان خود آئے تھے اور آج کی ڈیٹ پہ ایک ایڈریس پہ پھول بھیجنے کا کہا تھا۔ انہوں نے پیمنٹ بھی کر دی تھی۔ ہم شرمندہ ہیں سر، ہمیں ذرا دیر ہو گئی تھی۔ حسن کے ہاتھوں سے موبائل چھوٹ کر نیچے گرا تھا، آنکھوں سے 2 موٹے موٹے آنسو گرے تھے۔ سر آپ سن رہے ہیں؟ ہیلو سر، ہم معذرت خواہ ہیں سر۔ فون کے اسپیکر سے آوازیں آ رہی تھیں لیکن حسن کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اسے اب کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ پھولوں کو سینے سے لگائے کارڈ پہ لکھے مہراج سلطان کے نام کو دیوانہ وار چومتا جا رہا تھا اور روتا جا رہا تھا، ساتھ ساتھ پکارتا جا رہا تھا، آپ کو نہیں مرنا چاہیے تھا بابا، آپ کو نہیں مرنا چاہیے تھا۔ آپ کے جانے سے سب سے زیادہ نقصان میرا ہوا ہے، آپ نے مجھے اکیلا کر دیا ہے۔ یہ پھول آپ کی طرف سے ملنے والے آخری پھول ہوں گے بابا، کاش میں ان کو کبھی مرجھانے نہ دوں، کاش آپ نہ مرتے۔ اس کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی اور آنکھیں سرخ۔ یکدم اس نے اپنے آنسو صاف کیے تھے، نیچے گرا موبائل اٹھا لیا تھا۔ اب اس کی انگلیاں حال سلطان کا نمبر ڈائل کر رہی تھیں۔ وہ ایک ہاتھ سے آنکھوں کو صاف کرتا اور دوسرے ہاتھ سے موبائل پکڑ رکھا تھا۔ بیل جا رہی تھی۔ سلطان منزل سے کئی کلومیٹر دور جاؤ تو اسٹڈی میں بیٹھی حال سلطان کا موبائل تھر تھرا رہا تھا۔ عمر کے جانے کے بعد وہ اب تک اسی طرح بیٹھی تھی۔ کال کی آواز پہ اس نے تھکان سے کال اٹینڈ کر کے فون کان سے لگایا تھا۔ اپنے بیڈ پہ بیٹھے حسن سلطان نے کال ملتے ہی پرجوش سا بولنا شروع کر دیا تھا۔ حالے تمہیں پتہ ہے بابا نے انہوں نے میرے لیے حسن میں بات نہیں کر سکتی، فون رکھو، اس نے تھکے انداز میں کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ حسن شل رہ گیا تھا۔ اس کا فون والا ہاتھ بے دم ہو کر اس کے پہلو میں گر گیا تھا۔ اس کے ہونٹ بھی یقینی سے پھڑپھڑائے تھے۔ تم نے یہ ایک دفعہ پھر کیا۔ کارڈ کو ہاتھ میں لیے اس نے خود کو بیڈ پہ پھینکنے کے انداز میں گرایا تھا۔ اب اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، اس کی آنکھیں خشک تھیں۔ بیڈ پہ پڑا نیلے کور میں لپٹا گفٹ کا ڈبہ اپنی ناقدری پہ ناراض سا لگتا تھا۔ اس کے سر پہ لگا، اس کے بھیجنے والے کا نام تک نہیں پڑھا گیا تھا۔ ناٹ فیئر۔ ڈبے کے اوپر بھلا کون سا نام لکھا تھا؟ ڈبے پہ چپکے کارڈ پہ فارسی میں ایک سطر لکھی ہوئی تھی، تمہاری کامیابی پہ سب سے زیادہ خوش عمر حیات۔ اب سلطان منزل سے نکل کر دبے پاؤں عمر کی اسٹڈی میں جاتے ہیں جہاں حال سلطان بے دم سی بیٹھی تھی۔ حسن کی کال کاٹ کر اس نے موبائل دور پھینکا تھا اور اب کچھ سوچ رہی تھی۔ عمر نے لیپ ٹاپ پہ نظر پڑتے ہی عمر کے لیپ ٹاپ پہ نظر پڑتے ہی خون کھول سا گیا تھا۔ یکدم وہ صوفے سے اٹھی تھی۔ یہ سمجھتا کیا ہے مجھے؟ کیا اس کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتی؟ اس کو اب میں بتاؤں گی کہ یہ بگڑی ہوئی ایلیٹ کلاس کی لڑکی کیا کیا کر سکتی ہے۔ پیروں میں سلیپرز اڑستے اس نے انٹرکام اٹھا کر شانوں کو بلایا تھا۔ تب تک وہ نیچے نرم قالین پہ بیٹھی اپنا سیٹ اپ بنا چکی تھی۔ بیٹھتے ہوئے اس کے سینے تک آتی چھوٹی ٹیبل پہ رکھا اس کا لیپ ٹاپ جو کہ بخش آج ہی لایا تھا، پاس پڑی چھوٹی سی ڈائری، ہاتھ میں پکڑا موبائل اور سامنے
کھڑی نیند سے بھری آنکھیں لیے شانو. باجی جی اس وقت کیا کر رہے ہو؟ اس کی آواز میں اب بھی نیند کا خمار تھا. پہلے تو تم جاؤ بخش کو اٹھا کر لاؤ، اس کے بعد جاؤ میرے لیے کافی کا ایک پورا تھرماس بنا کر لاؤ. خیال رہے چینی ٹھیک ٹھاک ڈالنا اور دودھ بھی. چلو اب جاؤ. اور وہ لیپ ٹاپ پہ نظریں جمائے مصروف سی بولی تھی. اس وقت باجی اور خدا کی قسم میں بڑی گندی کافی بناتی ہوں. عمر صاحب کہتے ہیں میرے ہاتھ کی کافی سے بہتر ہے بندہ زہر پی لے. وہ اپنی تعریف میں رطب اللسان تھی. حالے نے لیپ ٹاپ سے نظر اٹھائی تھی اور اس کی طرف دیکھا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت میں اچھی کافی پی کر چل کرنے کے موڈ میں ہوں؟ میں آپ کے ہاتھ کی بدمزہ کافی اس لیے پینا چاہتی ہوں تاکہ میرے دماغ کی تاریں ہل جائیں اور میں ساری رات سو نہ سکوں. اب آپ جائیں گی یا گاڑی بلوا دوں؟ وہ نرمی مگر ٹھنڈے لہجے میں کہہ رہی تھی. شانو سر جھٹک کر بڑبڑاتے ہوئے نکل گئی تھی. آدھا پاگل شوہر تھا، بیوی پوری پاگل. ہاں نہیں تو بھلا میری کافی ہی ملی ہے ان دونوں کو مذاق اڑانے کو. حالے نے ڈائری سے ایک نمبر نکالا تھا اور اب اس پہ کال جا رہی تھی. دوسری جانب کال پک کر لی گئی تھی. سلام دعا کے بعد وہ سیدھی مدعے پر آئی تھی. حالے ہاں فراز مجھے ایک کام تھا تم سے. ہاں خیر ہی ہے، کچھ گاڑیوں کی ڈیٹیل چاہیے تھی اور ایک نمبر بھیج رہی ہوں، کام کر دو گے؟ وہ مصروف سی پوچھ رہی تھی. جواب میں کچھ کہا گیا تھا. ہاں اوکے میں تمہیں واٹس ایپ میں بھیج دیتی ہوں ڈیٹیلز. نہیں بس یہی بہت ہے، تھینک یو. اس نے کال کاٹ دی تھی اور فوٹیج میں نظر آنے والی گاڑیوں کے نمبرز اور تصویریں فراز کو سینڈ کر دی تھیں. فراز اس کا کلاس فیلو تھا. اس کے باپ اور بھائی کی گاڑیوں کی ایجنسی تھی. خود وہ آئی ٹی کا کیڑا تھا. یہ معلومات اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی. اب اس نے ایک اور کال ملائی تھی. لیل کی نیند میں ڈوبی آواز گونجی تھی. کس کو موت پڑ گئی ہے؟ وہ سخت بیزار ہوئی تھی. آپ کو 1 گھنٹے کے 6,000 چاہیے. حالے نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا تھا. لیل اٹھ کر بیٹھ گئی تھی. الفا کی زوجہ بات کر رہی ہو؟ وہ سنبھل کر پوچھ رہی تھی. میں حالے سلطان بات کر رہی ہوں. عمر کو بیچ میں سے نکال کر میرے لیے کام کریں گی؟ اس کا لہجہ بے لچک تھا. 6,500 لوں گی 1 گھنٹے کے. اس کے علاوہ میرے کھانے کے لیے کچھ بھیجنا ہوگا؟ کچھ بھی، جو مرضی آرڈر کر دو میرے ایڈریس پہ. آدھے گھنٹے تک میں تب تک کام شروع کرتی ہوں. وہ اپنے سانولے چہرے پہ ہاتھ پھیرتی اٹھی تھی. چھوٹے کٹے بالوں کو ایک ہاتھ سے پیچھے کیا تھا اور اپنے کمرے کے ساتھ والے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی. اس کمرے میں بیڈ پہ ایک لڑکی بیٹھی تھی، ہاتھ میں موبائل باؤل میں رکھے چپس سے ایک چپس کھاتی قدرے موٹی سی لڑکی. لیل نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو باہر بلایا تھا. وہ لڑکی ذرا حیرت سے باہر آئی تھی. اوکے مل جائے گا. شیر علی اور اس کے بھائی ندیم علی کی ساری ڈیٹیلز چاہیے مجھے. کب کس کیس میں پھنسے، کتنا عرصہ جیل ہوئی، کب نکلے، کس نے نکالا، سب کچھ آج صبح ہونے سے پہلے ہی سب کچھ چاہیے. لیل اب اپنا سسٹم آن کر چکی تھی. وہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھی تھی. موٹی لڑکی نے اس کے ساتھ والی سیٹ سنبھال لی تھی. اس کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ تھا. بات سنو زوجہ، یہ کام کسی ایک آدمی کا نہیں ہے. میں تمہیں شیر علی کے سارے کیسز کی تفصیل بھیجوں گی. وہ ان سب سے کیسے نکلا، کب نکلا، یہ بھی بھیج دوں گی. لیکن اس کے لیے مجھے اور لوگوں بھی چاہیے ہوں گے اور میں انویسٹیگیٹر ہوں، الدین کا چراغ نہیں ہوں. تمہیں یا تو انتظار کرنا ہوگا یا پھر میرے دوسرے لوگوں کو بھی پے کرنا ہوگا. وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی. اوکے میں پے کر دوں گی. آپ بس اس امر کو یقینی بنائیں کہ مجھے صبح ہونے سے پہلے ساری ڈیٹیلز مل جائیں گی. لیل نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا تھا. ایک اور بات، میں پیسوں کے لیے صبح تک انتظار نہیں کروں گی، لیکن باقی لوگ بغیر پیسوں کے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھیں گے بھی نہیں. میں تمہیں اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز بھیجتی ہوں، ان کو پیسے ٹرانسفر کر دو. جتنا جلدی کرو گی کام اتنا ہی جلدی ہوگا.
اب کے حالے کے چہرے پہ سایہ سے لہرایا تھا، لیکن وہ نارمل رہی تھی۔ اس نے اوکے کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اس کے پاس کوئی رقم بھی نہیں تھی، کیا کرے، کہاں جائے۔ حالے نے کال کاٹ دی تھی، سر ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کبھی اس کو پیسوں کے لیے پریشان نہیں ہونا پڑا تھا۔ اگر کبھی معراج سلطان اس کی پاکٹ منی بھی بند کر دیتے تو اس کے پاس ہارون شاہد موجود ہوتا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے پیسے سے کھانا کھاتے تھے، گھومتے پھرتے تھے، شاپنگ کرتے تھے۔ کبھی محسوس ہی نہیں ہوا تھا، کہ کبھی سوچا ہی نہیں تھا ایک دن ہارون شاہد اس کے پاس نہیں ہوگا۔ سارا مسئلہ یہی تو تھا، اس کے پاس اب ہارون شاہد نہیں تھا۔ دوستوں کا موجود ہونا جتنی بڑی نعمت تھی، اتنا ان کا بچھڑنا اتنا ہی بڑا عذاب بھی تھا۔ حالے نے سر جھٹک کر سارے خیالوں کو جھٹکا تھا۔ جب تمام منفی خیال جھٹک دیے تو دماغ کو ذرا تقویت ملی، اور جب دماغ پرسکون ہوا تو اس نے حالے کے کان میں چپکے سے آ کر ایک حلف پہنچایا۔ حالے کے ہونٹوں پہ زخمی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ اس نے ایک بار پھر موبائل اٹھایا تھا اور ایک نمبر پہ کال کی تھی۔ اپنے کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی مدت کا موبائل بجنے لگا تھا، اور اس نے نمبر دیکھا وہ غیر شناسا سا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے کال اٹھا لی تھی۔ میں حالے بات کر رہی ہوں۔ مدت اسپیکر سے حالے کی آواز آئی تھی، تم کیسی ہو؟ حالے تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں دوبارہ تمہارے گھر گئی تھی، تم نہیں تھی اور تمہارا نمبر بھی نہیں یاد کسی نے، میں تمہارے لیے پریشان تھی۔ مدت جلدی جلدی بول رہی تھی تاکہ کہیں کال کٹ ہی نہ جائے۔ حالے نے ایک گہری سانس بھری تھی۔ یہ سب چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ میرا وہ ڈائمنڈ سیٹ تمہیں چاہیے جو میری برتھ ڈے والا ہے۔ مدت تھم سی گئی تھی۔ وہ سیٹ وہ کیسے دے سکتی ہو؟ تم قیمتی ہے بہت زیادہ، اور تمہارا فیورٹ بھی۔ تم شور ہو؟ میں شور ہوں۔ تمہیں بس ایک دو اکاؤنٹس میں کچھ رقم بھیجنی ہوگی، آج رات ہی کسی بھی طرح تم کر لو گی نا؟ ہاں میں کر لوں گی، لیکن اس کے لیے تمہیں سیٹ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم دوست ہو میری، جتنی چاہو میں اتنی رقم تمہیں دے سکتی ہوں۔ یار فارمیلٹیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں وہ سیٹ نہیں لے سکتی دوستی میں سودے بازی نہیں کر سکتی۔ میں تم 1000 بار میرے کام آئی ہو، کیا میں اب تمہارے کام نہیں آ سکتی؟ وہ سخت غیر آرام دہ تھی۔ اگر تم اس سیٹ کے بدلے رقم دے سکتی ہو تو میں لے لوں گی، ورنہ حالے ایک پیسہ بھی نہیں لے گی۔ مدت یہ پیسے اگر تمہارا ہوتا تو میں لے لیتی، لیکن یہ تمہارے شوہر کی کمائی ہے، میں نہیں چاہتی کل کو تمہیں کوئی طعنہ دے، وہ ملامت سے کہہ رہی تھی۔ دوسری طرف مدت نے ہار مان لی تھی۔ کتنی رقم بھیجنی ہے؟ وہ بوجھل سی ہو گئی تھی۔ میں ڈیٹیل سینڈ کرتی ہوں، اس نے کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ دوسری طرف لیل کی طرف سے ای میل موصول ہوئی تھی، شیر علی کے ایک کیس کی ساری ڈیٹیلز۔ حالے نے سارے خیالات کو جھٹک کر ای میل پہ غور کرنے لگی تھی۔ رات آہستہ آہستہ سرک رہی تھی، کسی کے گناہ سمٹے تو کسی کے عیب چھپے۔ چاند کی روشنی سہارے میں پھیلی ہوئی تھی۔ قبرستان کی مٹی پہ ایک قبر کے قریب بیٹھے عمر کی آنکھوں میں سرخی تھی، چہرے پہ دکھ تھا، ملال تھا۔ وہ ساری دنیا کے سامنے سینہ تان کر چلتا تھا، سب کے سامنے۔ وہ اپنے غم کا اشتہار نہیں لگایا کرتا تھا، لیکن دل کا کوئی کونا زخمی تھا، دل کے ہر حصے سے خون رستا تھا۔ دنیا کو آتا ہوگا قبروں اور قبرستانوں سے خوف، اسے نہیں آتا تھا۔ تازہ سرخ گلابوں کا بوکے اس نے 2 قبروں کے بیچ میں رکھ دیا تھا۔ ایک قبر پہ نگین سلطان کے نام کی تختی لگی تھی اور دوسرا پہ معراج سلطان۔ وہ ان دونوں قبروں کے بیچ میں بیٹھا تھا۔ اس کے سیاہ بال آج بھی ماتھے پہ بکھرے ہوئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے ماموں میں کتنا اکیلا ہو گیا ہوں، وہ قبر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوں، لیکن میرا دل، میں اس کا کیا کروں؟ جب میں آپ کی قبر دیکھتا ہوں کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے۔ مجھ سے اگر آج کوئی پوچھے درد کیا ہے تو میں ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہہ دوں کسی اپنے کی قبر دیکھنا، بس یہاں ہر درد ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے آگے کوئی غم نہیں، کوئی تکلیف نہیں، یہ انتہا ہے۔ کوئی مجھے بتائے انتہا پہ پہنچ کے کیا کیا جائے؟ آپ کو پتہ ہے ہمارے دشمن کتنے طاقتور ہیں؟ انہوں نے نذیر کو گولیاں مار دیں، وہ کوما میں ہے۔ اس کے بغیر تو میں جیسے مفلوج ہوں، لیکن فکر نہ کریں، میں نے ڈاکٹر کو ڈھونڈ لیا ہے، آپ کو یہی بتانے آیا ہوں، وہ مجھے مل گیا ہے۔ اس نے آپ کی پکار کو ضائع کیا تھا نا، اب میں بھی یہی کروں گا۔ وہ اب کبھی کسی کی پکار نہیں
کبھی کسی کی پکار پہ نہیں جا سکے گا، اس کو بھگتنا ہوگا۔ آپ دیکھیے گا وہ کیسے بھگتے گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں جا رہا ہوں، آپ کو اس طرح دیکھا نہیں جاتا، پھر آؤں گا، اوکے۔ وہ کہتے ہوئے جانے کو مڑا تھا، جب اس کے پیر میں کچھ اٹکا تھا، وہ گرتے گرتے بچا تھا۔ یک دم منظر بدلا تھا، اس ایک ٹھوکر نے اس کو 10 سال پیچھے پہنچا دیا تھا۔ یہ قبر میں لیٹا آدمی اس وقت اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا تھا، صحت مند اور مطمئن۔ ہیون کی عمارت کے باہر چوکیدار کی کرسی پہ بیٹھا عمر حیات بامشکل اپنی آنکھیں کھولے ہوئے تھا۔ پچھلے 1 مہینے سے اس کی یہی روٹین تھی۔ وہ ساری رات جاگتا تھا۔ کیسے یہ بس وہی جانتا تھا۔ اس کی کرسی کے پاس پانی کی بالٹی رکھی ہوتی تھی۔ اگر اس کو ذرا سی بھی نیند آتی تو وہ اپنے منہ پہ چینٹے مارتا تھا، اور اگر کبھی وہ خود نہ مارتا تو شبیر اس کو عمر کی نگرانی پہ مامور کیا گیا تھا۔ وہ اسے سونے نہیں دیتا تھا، پانی کا مگ اٹھا کر اس کے چہرے پہ ڈال دیتا، لیکن ایسا صرف 2 بار ہی ہوا تھا۔ تیسری بار جب اس نے پانی پھینکا تو عمر نے ساری بالٹی اس کے اوپر ڈال دی تھی اور اپنے فولادی ہاتھ سے اس کے جبڑے پہ ایک مکہ جڑ دیا تھا، جس کے بعد وہ عمر کے قریب آنے سے بھی ڈرتا تھا۔ اس وقت بھی وہ اپنی کرسی پہ بیٹھا تھا جب معراج سلطان کی گاڑی آ کر رکی۔ ڈرائیور نے دروازہ کھولا تھا۔ وہ مہربان چہرے والا آدمی باہر آیا تھا۔ عمر ان کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ آج ذرا کریں یہ میری بے عزتی۔ معراج سلطان بھی مسکرائے تھے۔ یہ ایک ایسا سکون تھا جو انہوں نے اس لڑکے کو دیکھ کر ملتا تھا۔ وہ قدم قدم چلتے اس کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اس کو دیکھ کر نہ جانے کیوں دل کیا تھا کہ اس کو گلے لگا لیں، اور پھر دل کی خواہش پہ عمل کرتے انہوں نے آگے بڑھ کر اس کو گلے لگا لیا تھا۔ عمر ہنوز ہونکوں کی طرح کھڑا رہ گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ اب بھی پہلو میں گرے ہوئے تھے۔ ایک سکون تھا جو معراج سلطان کے رگوں پہ میں دوڑ گیا تھا۔ اس لڑکے سے کسی عزیز کی خوشبو آتی تھی، لیکن کس کی؟ یکدم انہوں نے اپنی بے اختیاری کا اندازہ ہوا تھا۔ وہ پیچھے ہٹے تھے۔ عمر خاموشی سے ان کو دیکھے گیا تھا۔ کیا میری ڈیوٹی اتنی پسند آ گئی ہے جو گلے لگا رہے ہیں؟ اس کا انداز جلا کٹا سا تھا۔ معراج دھیمے سے مسکرائے تھے۔ اس کی آنکھوں کو دیکھا تھا، وہ سرخ تھیں، بے انتہا سرخ۔ اس کی آنکھوں کے نیچے حلقے بھی تھے۔ ان کو کسی نے بتایا تھا کہ وہ دن میں زیادہ سوتا نہیں ہے۔ کیا تم نے اپنی نیند کو مات دے دی؟ انہوں نے بات بدل لی تھی۔ بشیر ان کے لیے کرسی لے آیا تھا۔ وہ وہیں عمر کی کرسی کے سامنے کرسی رکھ کے بیٹھ گئے تھے۔ عمر نے شانے اچکائے تھے۔ کچھ وقت اور لگے گا۔ 18 سال کی عادت ایک دن میں نہیں نکلتی، لیکن عمر حیات یہ کر لے گا۔ اس کا لہجہ پراعتماد تھا۔ کیا تمہیں تکلیف نہیں ہوئی؟ تم ٹھیک ہو نا؟ ان کے لہجے میں دور کہیں ہلکی سی فکر تھی۔ میں تو ٹھیک ہوں، لیکن اگر میری اماں میری آنکھوں کو دیکھ لیں تو آپ کی ساری زندگی جیل میں گزرے گی۔ وہ آپ پہ ایسے کیس کریں گی کہ آپ پیشیاں ہی بھگتے ہی بوڑھے ہو جائیں گے۔ وہ محظوظ سا کہہ رہا تھا۔ معراج ہلکے سے مسکرائے تھے۔ تمہاری اماں بھی یہی چاہتی ہیں کہ جو میں کر رہا ہوں۔ اس نے مجھے میسج کیا تھا۔ اس نے کہا تھا میں عمر کو خدا کے بعد آپ کے حوالے کر رہی ہوں، اور میں اچھے سے جانتا ہوں نفیسہ حیات کا مطلب کیا تھا۔ یقیناً وہ یہ نہیں کہنا چاہتی ہوں گی کہ میں تمہیں کمفرٹ کا عادی بناؤں، تمہیں صبح 9 بجے تک پڑے سونے دوں، تمہاری ہاتھا پائی کو تمہاری جرات سمجھ کر بڑھاوا دوں، اپنے اور آرفنیج میں ایک شاہانہ سا کمرہ دوں، تمہیں آرام کرنے کے لیے دے دوں، دن رات ملازم تمہاری خدمت میں لگا دوں۔ وہ یہ نہیں کہنا چاہتی تھی۔ جو اس نے کہا وہ میں سمجھ گیا ہوں، اور جلدی ہی تمہیں بھی سمجھا دوں گا۔ سو عمر حیات، تمہاری ماں مجھ پہ کوئی کیس نہیں کرے گی۔ وہ ہونس مسکرا رہے تھے جبکہ عمر کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ ٹھیک ہے، ہو گیا نا جو آپ چاہتے تھے میں نے کر تو لیا ہے، اب اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ مجھے میرے خاندان ڈھونڈوانے
ढूंढवाना है, कॉलेज में दाखिला चाहिए, मुझे आखिर कब तक मैं यहाँ खड़ा पहरा देता रहूँगा। मेराज ने नापसंदीदगी से इसको देखा था। तुम्हें गुस्सा बहुत आता है, वो अफसोस से कह रहे थे। तुम जाग तो लेते हो, लेकिन फिर भी तुम अगले 2 महीने और यही काम करोगे। आदतों को पुख्ता होने में वक्त लगता है, लेकिन तुम्हारे गुस्से पे भी काम करना होगा। क्या किया जाए, वो सोचते हुए कह रहे थे। उमर चुभती नज़रों से इनको देखे गया। आप एक काम क्यों नहीं करते? यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका केयर टेकर बना दें मुझे। वो सारा दिन इनके आगे पीछे मुझे सारा दिन इनके आगे पीछे फिरूंगा, इनको नहलाऊंगा, धुलाऊंगा, खाना खिलाऊंगा, बल्कि इनकी माँ की तरह। और अगर ज़रूरत पड़ी तो इनको अपने साथ यहाँ इसी कुर्सी पे सुला भी लूँगा। इससे बेहतर काम भला और क्या होगा? आपकी नज़रों में साफ ज़ाहिर था कि वो तंज कर रहा था, लेकिन मेराज के चेहरे पे खुशगवार से तासुरात उभरे थे। ग्रेट, तुमने क्या हल निकाला है? भला बच्चों से ज़्यादा गुस्सा कौन दिलाता होगा? तुम आज से दिन में 2 घंटे के लिए यही काम करोगे। बशीर तुम्हें अंदर आया से मिलवा देगा। किसी भी बच्चे पे ज़रा सा भी गुस्सा मत करना। उमर, ना डांटना, ना झड़कना, और इनकी हर बात का जवाब देना होगा, तुम्हें चाहे सवाल कितना ही बेतुका क्यों ना हो। और दूसरा, तुम ये 7 वाली हस्पताल में 1 घंटे के लिए वेटर का काम करोगे। भला वेटर से ज़्यादा लोगों के हुक्म कौन सुनता होगा? जब अस्पताल में मौजूद बीमार और मजबूर लोगों के परेशान और झुंझलाए हुए रिश्तेदार तुम्हें झिड़केंगे या फिर तुम पे गुस्सा करेंगे, तब तुम्हें ख़ुद को कंट्रोल करना होगा। रात में आखिरी पहर की ड्यूटी तुम्हारी होगी, बाकी वक्त सो जाया करना। ओके, महीने बाद आऊँगा और फिर देखूँगा कि आगे क्या करना है। इन्होंने सारा प्लान तरतीब दे दिया था। उमर हंसा था, दिल खोल कर, गर्दन पीछे फेंक कर वो हंसता गया। गाल का गड़ा भी वाज़ेह हो गया था। हंसते हंसते इसकी आंखों में पानी आ गया था। इसने एक हाथ से अपनी आंखें साफ़ की थी और मेराज की जानिब देखा था। आप बहुत फ़नी हैं, कसम से बहुत ज़्यादा। उमर हयात अब बच्चे संभालेगा। शायद मेरी अम्मा ने आपको बताया नहीं। उमर हयात को सिर्फ एक चीज़ से नफ़रत है, बच्चों से। मुझे बच्चे नहीं पसंद। आपको लगता है उमर हयात बच्चे पालेगा, लोगों के हुक्म सुनेगा, इनकी बातें सुनेगा? ओह मेरे खुदा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरी अम्मा ने मुझे कभी बेड से नीचे कदम रखने नहीं दिया, और यहाँ मैं ये सब कुछ करूँगा? हरगिज़ नहीं, वो इनकी आंखों में देखकर कहता हुए आगे बढ़ने लगा था। जब इसके पैर के नीचे कोई पत्थर आया था, वो गिरने ही लगा था जब मेराज ने बर्रफ्तारी से इसको उठाकर इसको थाम लिया था पीछे। मुझे लगा था नफीसा ने बेटे को अपने जैसा बनाया होगा, ना काबिल तस्खीर। लेकिन तुम नफीसा जैसे बनने में सदियां लग जाएंगी। जिस काम को तुम हकीर समझते हो, आज से कई साल पहले जब तुम्हारी अम्मा और मैं अमेरिका में पढ़ते थे, तब इस दियारे गैर में तुम्हारी माँ ने वेटर का काम भी किया था। वो स्कॉलरशिप पे गई थी, इससे सिर्फ रिहाइश और दाखिला मिला था। खाना खाने और किताबें लेने के लिए इसे कमाना पड़ता था, और वो कमाती थी माथे पे शिकन लाए बगैर, अपने मसाइल का इश्तिहार लगाए बगैर। क्योंकि वो नफीसा हयात थी। तुम हरगिज़ नफीसा हयात नहीं बन सकते। तुम तो बिल्कुल नहीं। रहने दो ये सब काम। मैं अपनी दोस्त की खातिर तुम्हारा ख़ानदान ढूंढने में मदद करूँगा। आज 12 बजे कोर्ट आ जाना, लंच ब्रेक में बात होगी। वो इसका कंधा थपथपाते आगे बढ़ गए थे। जब उमर ने पीछे से पुकारा था, मैं आज से काम करूँगा। अस्पताल में किससे मिलना होगा? मेरा काम कौन समझाएगा? वो इनकी पुश्त को देखते हुए पूछ रहा था। मेराज के होंठों पे दबी दबी से मुस्कुराहट आई थी, जिसे वो छुपा गए थे और मुड़े थे। वहीं से तुम बस कैंटीन चले जाना, बाकी सब तुम्हें समझा दिया जाएगा, फ़िक्र ना करो। वो वहीं से कह रहे थे। मैं उमर हयात हूँ, मैं अम्मा का बेटा हूँ। मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो मेरी अम्मा ने किया है, माथे पे शिकन लाए बगैर, अपने मसाइल का इश्तिहार लगाए बगैर। आप देख लीजिएगा। वो इससे दूर खड़ा था, तब भी इसको ज़रा बुलंद आवाज़ में कहना पड़ा था। मेराज हाथ हिलाते आगे बढ़ गए थे पीछे। उमर
سوچ میں غرق ہو گیا تھا۔ وہ بچے سنبھالے گا، وہ لوگوں کے لیے کھانا لائے گا۔ کیا عمر حیات کو یہ دن بھی دیکھنا تھا؟ ماضی کو فراموش کر کے وہ حال میں آیا تھا۔ آج عمر کے پاس ٹھوکر سے بچانے والا نہیں تھا۔ آج حسن کے پاس اس کو شاباش دینے والا، اس کو سپورٹ کرنے والا نہیں تھا۔ آج حالے کے پاس اس کے مسائل کا حل کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ ایک شخص مر کر کئی لوگوں کو ہی مار گیا تھا۔ چلیے جی، آج کی ہماری ایپیسوڈ یہیں تک تھی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ ناول پسند آ رہا ہوگا، اور آپ سب سے میری درخواست ہے، اگر آپ کو ہمارا یہ چینل اور اس کا کنٹینٹ پسند آ رہا ہے تو پلیز کائنڈلی ہمارے اس چینل کو شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔